تو یہ پہلا اپنا قاعدہ آپ کو بنانا پڑے گا، اصول بنانا پڑے گا، اور وہ اصول یہ ہے کہ تعریف کے ساتھ ساتھ آپ لوگ تنقید اور اختلافات ان چیزوں کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھیں گے، کیونکہ اگر 10 لوگ آپ کی تحریر پسند کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے 20 لوگوں کو پسند نہ آئے، اگر 20 لوگ پسند کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے 40 لوگوں کو پسند نہ آئے، کیونکہ وہ آپ کی تحریر جو ہے وہ آپ کی سوچ کی عکاسی کر رہی ہوگی، آپ کے لفظ جو ہے وہ آپ کی تربیت کو، آپ کے ذہن میں پنپنے والے مواد کی عکاسی کر رہی ہوگی۔ تو یہاں پر سب سے پہلا اصول تو آپ کو یہ بنا، پھر دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ آپ کو اس میں سب سے پہلے اور چیز پیدا کرنی ہے، وہ ہے ہمت، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم لکھنے لکھانے کی طرف آتے ہیں، اور ابھی یہ ٹرینڈ جیسا میرے ساتھ ایک رائٹر بن جاتا ہے، یعنی اس طرح کی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ سامنا یوں سمجھیں کہ ایک مجھے مصرع یاد آ رہا ہے، تندی بادے تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، اگر کسی کو پہلا یاد ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو یہ آپ یوں سمجھیں، یہ جو آپ پر آ کر تنقید کرتے ہیں یہ لوگ آپ کو نکھارنے کے لیے، ان کے الفاظ آپ کو نکھارنے کے لیے، تو آپ تنقید پر غور کریں۔ اگر کسی نے کہا آپ نے تحریر اچھی لکھی ہے، اچھا بیان ہے، لیکن اگر اس میں یہ ہوتا تو زیادہ اچھی ہوتی، تو آپ اس میں لیکن کے بعد والی بات پڑھیں، پہلی والی بات نظر انداز کر دیں، آپ سمجھے تعریف نہیں ہوئی، آپ کا اصل جو موٹیو ہونا چاہیے، آپ نے جو اصل بات اخذ کی وہ بات کی، یعنی کہ لیکن کے بعد سے ہونے والی بات کو آپ کلک کریں کہ لیکن کے بعد سے ہمیں کیا چیز اس میں ایڈ کرنی چاہیے تھی جو بہت زیادہ اچھی ہو سکتی تھی۔ تحریر کے نفس مضمون کو اپنے الفاظ میں ڈھالنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ایک خشک باتیں کرتے ہیں نا، تو تحریر میں نا دلچسپی نہیں رہتی، مطلب یہ میری ذاتی سوچ ہے، اور اس سے آپ کا بالکل بھی متفق ہونا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ میں نے آغاز ہی اس بات سے کیا تھا۔ تو تحریر کو اپنے نفس مضمون کو اپنے الفاظ میں ڈھالنے کی کوشش کیجیے، اس سے کیا ہوگا کہ ہم لوگ جیسے نارملی بات کرتے ہیں نا، اس میں وہ توجہ حاصل کر لیتی ہے، مگر وہ بات جو ہم لیکچر کی صورت میں دے رہے ہوتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا اکثر ٹیچر کالج میں، یونیورسٹیز میں، اسکولز میں لیکچر دے رہے ہوتے، تو ایک طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے اسٹوڈینٹس کا جنہیں نیند آ رہی ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے یہاں بھی ہو، مجھے کون سا نظر آ رہا ہے، خیر یہ تھوڑا سا مزاح میں اس لیے شامل کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ اس جانب رہیں اور مجھے بالکل بھی خشک لیکچر دینے والی نہ سمجھیں۔ تو اس میں تھوڑا سا اپنے الفاظ میں جب آپ ڈھالیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا نا مطلب تحریر رنگ پکڑ لیتی ہے، اور اس کے رنگ پکڑنے سے کیا ہوتا ہے کہ جب رنگ پکڑتی ہے تو رنگ بکھرتے بھی لازمی ہیں، لوگ اس کی طرح متوجہ بھی لازمی ہوتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں آپ ایک تحریر کے نفس مضمون کو اپنے الفاظ میں ڈالیں، اور ایک بات کہ دیکھیں کسی بھی اچھی بات کو بار بار مختلف پیرائے میں بیان کرنا قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق ہے، لیکن آپ بار بار ایک ہی بات کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ بار بار پتہ ہے آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ ابھی میرے پاس 8 مارچ کی مثالیں نے دیکھیں ہر سال کھڑی ہو جاتی ہیں، ہر سال یہ ایک ہی موضوع لے کر کھڑی ہوتی ہیں، تو آپ دیکھیں ہر سال وہ کھڑی بھی ہوتی ہے، اور ہر سال انہیں الیکٹرک میڈیا، پریس میڈیا، سوشل میڈیا کتنی اور کس قدر اہمیت دیتا ہے، لیکن ہر سال ان کا موضوع ایک ہی ہوتا ہے۔ تو یہ مثال تھوڑی سی نامناسب ہے، لیکن وقت کے مطابق ہے کہ کسی بھی بات کو، جیسے وہ تو ایک بری بات کو مطلب اتنا ہائی لائٹ کرتی ہیں، آپ کسی اچھی بات کو اگر ہائی لائٹ کریں گے اور مختلف انداز میں۔ تیسری بات یہ کہ مواد تلاش کریں
اور وہ مواد ایسا نہ ہو کسی بھی ویب سائٹ سے ہو. آپ ویب سائٹ کا مطالعہ کریں کہ وہ, جیسا کہ ابھی ریسنٹلی ایسا ہوا کہ میں نے کچھ سرچ کیا اور مجھے جب میں نے اس پر پورا ایک جو مجھے تیار کرنا تھا, جب میں وہ پورا میٹر تیار کر چکی, مجھے آخر میں ایک بات پتہ چلی کہ وہ جو ہے جماعت احمدی یعنی قادیانیوں کی ویب سائٹ تھی. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا, ظاہر سی بات ہے وہ جو میں نے جس تحقیق پر میں نے 3 سے 4 گھنٹے لگائے ہیں پوری کی پوری بیکار چلی گئی. تو آپ کو جس موضوع پر لکھنا ہے پہلے آپ یہ اس چیز پر نظر ثانی کریں کہ وہ مستند ہے, وہاں پر مستند مواد موجود ہے, وہاں سے اگر آپ کچھ لیتے ہیں تو وہ ہمارے مذہب سے, ہماری شریعت سے, ہماری سوچ سے, ہمارے معاشرے سے, ہماری ثقافت سے, ہماری روایت سے, ہماری اقدار سے کسی بھی چیز سے ٹکراتی نہ ہو, البتہ ان میں نکھار پیدا کرتی ہو, اسے اچھی طریقے سے نمایاں کرتی ہو, اسے اجاگر کرتی ہو. کاپی پیسٹ کبھی بھی نہ کریں. اس سے ایک بات اس میں تھوڑی سی وضاحت یہ دینا چاہوں گی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم قرآن کریم یا احادیث کا حوالہ دیتے ہیں, جیسے جب ہم کوئی اسلامی مضمون لکھ رہے ہوں کسی مہینے کی مناسبت سے, کسی شخصیت کے لیے یا کسی اچھی انسانی فطرت کے لیے, تو جب ہم قرآن پاک کے احادیث سے مطلب حوالہ لیتے ہیں ظاہر سے ہم ان میں تو تبدیلی نہیں کر سکتے, لیکن اس سے کیا ہوتا ہے جب آپ کہیں اپنا آرٹیکل یا مضمون شیئر کرتے ہیں تو ایک سافٹ ویئر ہے, اس کے ذریعے جب آپ کا مضمون یا آرٹیکل چیک کیا جاتا ہے تو اب اس میں ایک چیز یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر مواد چوری کا بھی مطلب کلیم ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں اپنے قرآن پاک احادیث سے حوالے لیے ہوتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے اس کا ایک حوالہ, اس مطلب آپ نے اگر آپ کو بیان کرنا ہے چھوٹا سا جملہ جیسے سچ بولو, تو آپ یہی لکھیں, اس کے لیے آپ مکمل آیت نہ لکھیں, ہاں اس کا حوالہ آپ مکمل لکھیں. تو اس سے کیا ہوگا, جتنے بھی بڑے بڑے ریسرچر ہیں ان سب کا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ وہ حوالہ مکمل لکھتے ہیں, لیکن جو بات آیت یا حدیث ہیں ان میں سے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ بہت سے آرٹیکلس میں جو تحقیقی آرٹیکلس ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا پر یا کسی بڑی ویب سائٹ پر موجود ہوتے ہیں تو اس میں شارٹ ہوتے ہیں, یعنی حوالہ مختصر حوالہ مکمل ہوتا ہے, بات جو ہے جس سے مطلب حوالہ دے رہے ہوتے ہیں وہ جو ہے مختصر ہوتی ہے, اختصار کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس چیز پر آپ تھوڑی سی توجہ کریں. ایک بات اور, یہ میرا اپنا ماننا بھی ہے, کہنا بھی ہے اور میرا لکھنا بھی ہے, کہ اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ مطالعہ, مشاہدہ, مراقبہ ان چیزوں کو اپنائیں. اگر آپ ان چیزوں کو نہیں اپنائیں گے تو آپ لکھ تو لیں گے, اس بات کی میں آپ کو ضمانت دیتی ہوں, آپ لکھ ضرور لیں گے, لیکن آپ کا وہ لکھنا سراسر مبالغہ آرائی ہوگی, سراسر مبالغہ ہوگا. تو اس چیز کو آپ پلو سے باندھ لیں کہ مطالعہ, مشاہدہ اور مراقبہ. مطالعہ یعنی آپ کچھ بھی لکھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ بالفرض کسی ملک کے بارے میں لکھ رہے ہیں یا آپ ایک چھوٹے سے مطلب اگر آپ کھانسی کے بھی بارے میں لکھ رہے ہیں تو اس میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کیوں, کس طریقے سے, کس وجہ سے آپ کو اس چیز کی دقت پیش آ رہی ہے. جب تک آپ کے پاس اس چیز کی معلومات نہیں ہوگی آپ کیا لکھیں گے, کچھ لکھ ہی نہیں سکتے. آپ لکھیں گے ہاں کھانسی ہوتی ہے, کھانسی سے آواز ہوتی ہے, کھانسی سے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں اور شور ہو جاتا ہے فضا میں, مطلب یہ کیا ہو گیا, یہ مبالغہ میں چلی گئی سب چیزیں. مشاہدہ, آپ مطالعے کے بعد اپنا مشاہدہ تحریر کریں, یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ چلے وہی عورتوں والی مثال لے لیتے ہیں, 8 مارچ والی, وہ ہر سال نکالتی ہیں, اس چیز میں آپ کو پتا ہے کہ وہ شریعت کے اگینسٹ کام کرتی ہے, یہ ہوگی آپ کا مطالعہ, صحیح. اس کے بعد ہر سال آپ کا مشاہدہ کیا ہوتا ہے, سوشل میڈیا پر بہت ہنگامہ ہوتا ہے اور ہمارے مشاہدے میں یہ رہتی ہیں کہ 80% خواتین ان کی مطلب حامی نہیں ہوتی بلکہ ان پر جو ہے وہ تف کر رہی ہوتی ہیں, افسوس کر رہی ہوتی ہیں, ان کی مذمت میں لکھ رہی ہوتی ہیں. یہ ہمارا مشاہدہ ہو گیا. اب ہم نے اس مشاہدے کو
تحریر کیسے کرنا ہے یہ ہماری اپنی ذاتی صلاحیت پر موجود ہوتی ہے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. پھر بات آ جاتی ہے مراقبے پہ. مراقبے پر یہاں پر میرا اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ چیز تو سب بیان کر رہے ہیں، ہم اس میں کون سی چیز ایسی ہے جو ابھی تک لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے، مگر اگر سامنے لائی جائے، اسے یہاں کیا جائے تو اس کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے، کیا نکھار پیدا ہو سکتا ہے، کس طریقے سے وہ بات سنور سکتی ہے، یا کس طریقے سے ہم اسے مزید جو ہے بہتر طور پر بیان کر سکتے ہیں. تو یہ جب تین چیزیں مطالعہ، مشاہدہ اور مراقبہ آپ کی تحریر میں اترے گا تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ آپ کی تحریر اپلوڈ بعد میں ہوں گی، مطلب شیئر بعد میں ہوں گی اور پڑھی پہلے جائیں گی. اچھا ادھر ایک بات نا، کبھی بھی لوگوں کی تنقید سے گھبرا کر آپ کو لکھنا نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ یہ بات ہے کہ جس چیز پر جتنی بار کوشش کی جاتی ہے وہ اس میں مزید نکھار پیدا کرتی ہے. جیسا کہ ایک لڑکی ہے وہ سلائی سیکھتی ہے تو کیا ہوتا ہے، شروع میں تو ترپائی بھی نہیں آ رہی ہوتی اور بعد میں وہ ڈیزائنر بھی بن جاتی ہے. تو کیسے بن جاتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس چیز کو وقت دیتی ہے. اسی طریقے سے لکھنا بھی ایک ایسی ہی فیلڈ ہے، ایسا ہی شعبہ ہے، ایسا ہی ڈپارٹمنٹ ہے کہ اس میں آپ جتنی بار محنت کریں گے، جتنی بار لکھیں گے، آپ کے انداز تحریر میں نکھار پیدا ہوگا. تو یہاں تک تو صرف لکھنا کیا ہے، کیسے لکھنا ہے، کیوں لکھنا ہے، کس طرح سے لکھنا ہے، صرف اس کی ابتدائی بات ہوگی. سب اب جو کام کی چند ایک باتیں وہ سنیں کہ جس موضوع پر آپ کو لکھنا ہے اس کا آپ خاکہ تیار کریں، مطلب آپ اپنے ذہن میں ایک ڈھانچہ تیار کریں کہ آپ کو اس چیز میں کیا بیان کرنا ہے. جیسا کہ ابھی میں نے ریسنٹلی ایک مقالہ لکھا تھا تو اس میں ہمارے پاس صرف 30 منٹ تھے اور میرا ٹاپک یہ تھا کہ اسلام میں تعدد ازدواج اور ملحدین کے اعتراضات کا تنقیدی جائزہ. اب آپ دیکھیں یہ موضوع جو ہے ایک سوالات رکھنے والا موضوع ہے، اس پر اگر ایک پوری کتاب بھی لکھ لی جائے تو کیا ہوگا کہ پھر اس میں جو آپ کا لب لباب ہے یا جو آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں تب آپ وہ بیان کر پائیں گے. صحیح. لیکن ہمیں اس وقت دیے گئے 30 منٹس اور 30 منٹ میں مجھے اس موضوع کو سمیٹنا تھا. تو اس وقت صرف میں نے ایک ڈھانچہ ہی تحریر کیا، یعنی 30 منٹ میں صرف ڈھانچہ ہی تحریر کر پائی تھی. تو اس میں نے اس کے یعنی میں کن باتوں پر بات کرنا چاہ رہی ہوں میں نے وہ لکھا. کون سی باتیں اب تک تحقیق میں آ چکی ہیں، یعنی کون سی باتیں اب تک تحریر کے ذریعے بیان ہو چکی ہیں وہ لکھی. پھر میں نے اس میں لکھا کہ کون سی ایسی بات ہے جو اب تک اس میں بیان نہیں ہوئی اور میں وہ بیان کرنا چاہ رہی ہوں. تو اس سے کیا ہوا، 30 منٹ میں وہ تمام جو میرے ذہن میں تھا وہ تو میں نہیں لکھ سکی، لیکن میں کیا لکھنا چاہ رہی ہوں اس سے یہ بات جو ہے واضح ہو گئی. تو یہ تو خیر ایک مقالے کی بات نہیں، مقالہ طویل ہوتا ہے، 100-150 پیجز کا ہوتا ہے. لیکن جب آپ مضمون لکھ رہے ہیں تو مضمون کا آپ دیکھیں کہ آپ ابتدائیہ جو کر رہے ہیں وہ کس موضوع کس بات سے کر رہے ہیں. اگر آپ کی بات پرکشش ہوگی، اٹریکٹیو ہوگی وہ نارمل بات ہی، لیکن اس میں کشش کیسے پیدا کرنی ہے یہ آپ کا مطالعہ، مشاہدہ اور مراقبہ یہ اسے بہتر کرے گا. یہ میں نہیں کر سکتی. مطالعہ اور مشاہدہ سے ریلیٹڈ اگر تحریر دیکھنی ہو تو آپ لوگ میری پروفائل وزٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ میری تحریر عموماً مطالعے سے تو کبھی دور طالب علم میں ہوا کرتی تھی، ہاں مشاہدے سے بھرپور ہوتی ہیں. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. دوبارہ ہم اپنی اس بات کی طرف آتے ہیں کہ ہر ذیلی عنوان کے آغاز پر اس کی اہمیت واضح کریں. یاد رکھیں کہ اسے بور نہیں کرنا ہے، مطلب تحریر کو بور نہیں کرنا ہے. مطلب آپ نے تحمید ہی اتنی لمبی باندھی کہ لوگ جیسے اکثر تو ہوتا ہے نا، مطلب کوئی ٹاک شو چل رہا تھا، ہم کیا کرتے ہیں اگر یوٹیوب پہ ہم سرچ کریں ہم کیا کرتے ہیں آگے سے مطلب اسکپ کر دیتے ہیں، ہم آگے کر دیتے ہیں. تو ہمیں اپنی تحریر کو ایسا لینا ہے حرف اول سے کہ حرف اول جب لفظ پڑھے لوگ پڑھیں قاری بور نہ ہو، قاری بیزار نہ ہو، وہ حرف آخر تک اسی مطلب انٹرسٹ سے پڑھے، اس طرح سے راغب رہے کہ ہاں واقعی مجھے پڑھنا ہے. تو یہ جو ہے نکھار، یہ والا نکھار جو ہے مطلب بہت کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے، لیکن آ جاتا ہے جب محنت کرتے ہیں نا
جیسے میری تحریریں اب پڑھی کہیں جانے لگے ہیں شاید 4-5 سال بعد. تو یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس سے موٹیویشن ملے کہ یہ کوئی اتنا مطلب وہ بھی نہیں ہے کہ ابھی ہم نے لکھا اور مطلب اس پر کوئی رسپانس نہیں آ رہا. لیکن اب کی خاص بات یہ ہے کہ اب ہمارے ہاتھوں میں سوشل میڈیا ہے, اور سوشل میڈیا کوئی اتنا اچھا پلیٹ فارم ہے, اگرچہ اس کے نقصانات اپنی جگہ, اس پر رابعہ الگ سے ورکشاپ کروائیں آپ, لیکن اس کے فوائد بھی الحمدللہ موجود ہیں. اور وہی باتیں جو ازل سے کہی جاتی ہے کہ چیز بری نہیں ہوتی, اس کا استعمال اسے اچھا برا بناتا ہے. تو یہاں پر بس یہ کہ اگر آپ لکھنا چاہ رہے ہیں تو لکھیں, آپ کے ذہن میں سوچ آئیے, مطلب اگر ایک جملہ بھی آ رہا ہے آپ اسے لکھیں. جیسے مطلب بالفرض آپ سوچ رہے ہیں سچ بولنے کے نقصانات ہیں, تو آپ لکھیں سچ بولنے کے نقصانات ہیں, لیکن کس پرائے میں کہہ رہے ہیں یہ لکھیں نا. یہ نہ کہ نہیں بھائی سچ نہ بولیں, آپ جھوٹ ہی بولتے ہیں, پھر تو لوگ ظاہر سی بات ہے تنقید کریں گے. بلکہ نہیں, مجھے لگتا ہے 2000 میں تنقید بھی نہیں کریں گے. لیکن یہ صرف مثال دی ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوچ آ رہی ہے تو سوچ کے آنے کی وجہ بھی آپ بیان کریں, آپ اسے لکھیں ضرور. جب آپ لکھنا تھوڑا کر کے شروع کریں گے, پہلے ایک پیراگراف لکھیں, ایک پیراگراف میں اپنی بات بیان کرنا شروع کریں. لیکن یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ جب آپ لوگ لکھنا شروع کریں گے تو ابتدا میں بہت طویل لکھیں گے. یہ شاید ہر نئے لکھنے والے کے ساتھ ہوتا ہے. میں بھی 2-3 پیجز لکھتی تھی, لیکن جب آپ مستقل لکھتے رہیں گے تو آپ نا مطلب خود غور کریں گے کہ آپ کی تحریر اب مختصر ہوتی جا رہی ہیں, لیکن باتیں جو ہیں وہ جامع ہوتی جا رہی ہیں. آپ کی تحریر میں اب کشش آتی جا رہی ہے, اور اس کی وجہ کیا ہوگی, وہ آپ کا مسلسل مطالعہ, مشاہدہ, مراقبہ, اور اس میں ایک اور میم ایڈ کر رہی ہوں, آپ کی مستقل مزاجی. جب آپ ان 4 میم کو اپنی انداز تحریر میں شامل حال کر لیں گے, مسلسل شامل رکھیں گے, تو انشاءاللہ عزوجل آپ ایک بہترین رائٹر, بہترین لکھنے والے بن جائیں گے. کیونکہ میرا یہ ماننا ہے ہر انسان میں صلاحیت ہوتی ہے. اور ابھی یہاں پر مطلب اگر آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں تو یقینی طور پر, یعنی کہ ہمارے پاس تقریباً 20 پارٹیسپینٹس ہیں, ایک مجھے ملا کر تو تقریباً 19 ہیں. تو یہ سب لکھنے میں ہی انٹرسٹڈ ہیں, جبھی تو یہاں پر موجود ہیں, لکھنا چاہتے ہیں جبھی تو آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں. جو نہیں تھے انہوں نے بھی پوسٹ دیکھی ہوگی. اچھا, یہاں پہ ایک خادم علی صاحب کو کہیں کہ اپنا مائک جو ہے وہ اور کنیکٹ کریں, ان کو تو آواز ہی نہیں جا رہی ہوگی بیچارے. صحیح. آپ نے مضمون کا ابتدائیہ ایسا لینا ہے جو خشک نہ ہو, پرکشش ہو. اب اسے کیسے کرنا ہے وہ میم میں نے آپ کو بتا دی ہیں. دلچسپی پیدا کریں, اندازے مطلب جیسا کہ ایک انداز آپ کا ایسا ہو کہ لوگوں کو سلانے والا نہ ہو, لوگوں کو اٹھانے والا ہو, لوگوں کو جگانے. جیسے قلم کو جہاد بھی کہا گیا ہے نا, جہاد کا ذریعہ بھی کہا گیا ہے کہ جب آپ ہاتھ سے ظلم نہ روک سکے تو زبان سے روکیں, زبان سے نہ روک سکے تو قلم سے روکیں. تو یہ کیوں کہا گیا ہے؟ ایسا کوئی کہ آپ اپنے قلم سے سلا رہے ہیں لوگ, بلکہ آپ کو اپنے قلم سے جگانا ہے. تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی, زیادہ نہیں, کیونکہ یہاں پہ ماشاء اللہ سبھی قابل لوگ بیٹھے ہیں, قابل لوگ شریک حال ہیں. اور اگر میری کوئی بات میں آپ سمجھتے ہوں کہ اصلاح کی ضرورت ہے تو ضرور کیجیے گا, کیونکہ الحمدللہ میں اصلاح کا کبھی بھی برا نہیں مانتی ہوں. بلکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی آپ کی اصلاح کر رہا ہے تو وہ آپ کا مخلص ہے, کیونکہ آپ میں برائی سب لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, خوبیاں کوئی دیکھنا چاہتا ہے. پھر یہ کہ مضمون کے آخر پر اس کو سمیٹیں, لیکن اس کا سمیٹنا ایسا ہو کہ اس میں تشنگی باقی نہ رہے, اس میں ایسا نہ لگے کہ نہیں یہ ادھوری تھی. یہ میرے ساتھ بہت بڑا معاملہ رہا, میں اپنی بات بیان کر کے اسے کبھی بھی اچھی طریقے سے نہیں سمیٹ سکی. یہ شاید میری خامی ہے, اور میں اس پر اب توجہ کر رہی ہوں. تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ سے ابھی ذکر کیا جائے اس بات کا کہ مضمون کے آخر پر اس کو ایسے سمیٹیں کہ اس میں تشنگی باقی نہ رہے. اگر آپ لوگ نئے لکھنے والے ہیں, ابھی سے اس چیز پر توجہ دیں گے تو میری طرح شاید مسائل کا شکار نہیں ہوں گے. مناسب مقامات پر سرخیاں نمایاں کریں. تو یہ لیپ ٹاپ وغیرہ میں اگر آپ ٹائپ کرتے ہیں تو اسے بولڈ کر دیا کریں. اچھا, اقتباسات دونوں طرف چھوڑ کر لکھے جاتے ہیں, یعنی درمیان میں سینٹر میں لکھے جاتے ہیں.
تو اس پر تھوڑا سا ہم اس پر بات کریں گے کہ بلاگ کسے کہتے ہیں، مضمون کسے کہتے ہیں، مقالہ کسے کہتے ہیں، اقتباس کسے کہتے ہیں، اور خلاصہ کسے کہتے ہیں. ہم اس پر لیکچر ختم ہونے سے قبل بات کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اگر آپ عربی عبارت لکھ رہے ہیں یا اشعار لکھ رہے ہیں تو انہیں واضح اور صاف الفاظ میں لکھیں. یا اگر آپ کوئی غیر زبان یوز کر رہے ہیں، یعنی عربی کے علاوہ جیسے کبھی ہمیں دیگر زبانوں سے بھی مثالوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، محاورات کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کہاوت کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو انہیں واضح لکھیں. کیونکہ دیکھیں ہم جس زبان کو بولتے ہیں وہ زیادہ تر اردو ہوتی ہے. اگر پاکستان کی بات کی جائے یہاں پر کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن نارملی یہاں پر اردو یا گلابی اردو بولی جاتی ہے، یعنی ہم لوگ اردو صحیح نہیں بولتے. تو اگر آپ دیگر زبانوں میں سے کوئی زبان یوز کرتے ہیں تو اسے واضح اور صاف الفاظ میں لکھیں، تاکہ اگر کوئی وہ شخص وہ زبان سے جانتا ہو، اس کے لیے وہ زبان انجان نہ ہو تو اسے مسئلہ نہ ہو سمجھنے میں. آیت قرآن، احادیث، شرائط، مجلے، رسائل، کبھی بھی ان سے حوالہ لیں تو ان کا حوالہ مکمل تحریر کریں. اور اس کی وجہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ کیوں اس کی وجہ جو ہے وہ اس کو مکمل حوالے کی کیوں ضرورت ہے، تاکہ آپ مواد چوری کے الزام میں نہ آئے، لوگ آپ کو کاپی پیسٹ رائٹر نہ کہے. جیسا کہ قدسی ممتاز کے بارے میں بھی یہ الزام ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ان سے یہ ایک نہیں، اتنی بڑی بات میں نہیں کہہ رہی ان سے غلطی ہوئی ہے، لیکن بہرحال یہاں پر تھوڑا سا یہی والا معاملہ رہا ہے. بات وہی آ جائے گی کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی خاکہ ذہن میں تیار کر کے رکھیں اور اس سے خود بخود تحریر میں نکھار آئے گا. اچھا ایک بات اور نا، جب انسان نیا نیا لکھنا شروع کرتا ہے نا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تحریر پڑھیں، اور لوگ پڑھتے بھی ہیں. یہ میرا مشاہدہ رہا ہے کہ لوگ پڑھتے بھی ہیں، لیکن لوگ نا لب سی لیتے ہیں. اب اس میں کیا وجہ ہے وہ تو مجھے نہیں پتا، اور اس میں یا تو لب سی لیتے ہیں یا بہت بولتے ہیں، یہ دو مطلب عمومی رویے سامنے آتے ہیں. لیکن جب آپ نیا نیا لکھنا شروع کرتے ہیں تو اس میں نا آپ ایک کام کریں، آپ کسی ایک ہی شخص کو چنیں، ایک ہی استاد بنائے، اس میں مختلف اساتذہ نہ بنائے، اور استاد بھی ایسا چنے جو اس شعبے میں مہارت رکھتا ہو. کیونکہ اگر آپ مختلف اساتذہ بنائیں گے، مختلف استاد بنائیں گے، اور مختلف جگہ پر وہ مضمون یا جو بھی آپ کی تحریر ہے وہ آپ دکھائیں گے، تو کیا ہوگا، اس کے کئی نقصانات ہوں گے. نمبر ایک، جو آپ کی سوچ تھی، مطلب آپ نے جس سوچ کے تحت اسے لکھنا چاہا، تو جب آپ کسی کو دکھائیں گی تو ظاہر سی بات ہے وہ کہے گا اس میں آپ ایسے نہیں ایسے کرتے تو زیادہ بہتر ہوگا، اور آپ اس بات کو کرنے کے لیے تیار بھی ہوں گے، کیونکہ آپ کو لگے گا کہ ہاں اس میں کمی ہے. جب آپ کریں گے تو کہیں نہ کہیں پہلے آپ کی سوچ جو ہے وہ تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہلے گی. اس کے بعد اگر آپ دوسرے کو دکھا دیں تو دوسرا کہ بات اگر آپ بیان کر دیں تو بہت بہتر. میری آواز آ رہی ہے؟ اگر کوئی بتائے تو، کیونکہ درمیان میں کال آ گئی تھی میرے پاس. اچھا صحیح. مضمون مختلف جگہ دکھانے پر کیا اس کے مطلب نقصان ہوتے ہیں. اب دوسرے شخص کو آپ دکھاتے ہیں تو دوسرا شخص بولے گا آپ نے لکھا بہت اچھا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ عز و جل، بہت اچھا لکھا ہے، لیکن اگر آپ اس میں یہ چیز بیان کر دیتے تو مضمون بہت ہی اعلیٰ و بالا ہو جاتا، آپ کی تحریر بالکل ہی عالیشان. اب آپ اس اعلیٰ و بالا کے چکر میں کیا کرتے ہیں، جو آپ کا ایک اپنا مطلب اس میں جو بہتری تھی، اچھائی تھی، میں یہ نہیں کہہ رہی جنہوں نے آپ کی اصلاح کریں گے وہ غلط بتائیں گے، وہ بالکل ٹھیک بتائیں گے، اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ مسلسل ہلتے آپ کا مضمون جو ہے اس کی حیت ہی تبدیل ہو جائے گی. مطلب جو بات آپ اس میں بیان کرنا چاہ رہے ہوں گے یا جو بات بیان کی آپ نے وہ بات نہیں رہے گی، وہ مختلف لوگوں کی سوچ، مختلف لوگوں کا نظریات، اور مطلب سمجھ لیں ایک طریقے سے ان کی سوچ اور ان کے نظریات کو آپ تحریر کر کے اپلوڈ کریں گے یا آپ شائع کروائیں گے یا اس سے جو بھی مطلب کرنا ہے کسی ویب وغیرہ پر بھیجیں گے. لیکن جو آپ کا مقصد تھا، آپ کی تحریر تھی، آپ
کی سوچ تھی وہ ہٹ جائے گی. اور اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ کی خود اعتمادی. کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ میرے پاس تحریر کا لکھ دیا یا آپ نے یہ نہیں کیا اس میں آپ کو اس طرح سے تو آپ کہیں گے مطلب آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں آئے گا کہ ہاں مجھے لکھنا ہی نہیں آتا مجھے لکھنا, اور آپ اس تحریر کو یا کروں گی, لیکن کیا ہوگا آپ 1 سے 2 بار لکھیں گے تیسری بار آپ کا دل ہی نہیں چاہے گا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی خود اعتمادی جو ہے نا مختلف لوگوں کو بار بار مضمون دکھانے سے آپ کا جو کانفیڈنس ہے, آپ کے اندر کی جو صلاحیت ہے اسے بھی دھکا لگتا ہے, اسے بھی دھچکا پہنچتا ہے, اور آپ لوگ پھر اپنے کمفرٹ زون میں جانا چاہتے ہیں. جبکہ آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے اس چیز میں نکلنا ہوگا. آپ کو اپنا یہ مائنڈ بنانا پڑے گا کہ ہمیں لکھنا ہے تو بالکل لکھنا ہے, اب چاہے اس میں تنقید ہو چاہے اختلاف ہو. اصلاح بھی آپ لوگوں کی لیں, لیکن اصلاح آپ اس طرح سے لیں کہ آپ کا کانفیڈنس نہ مطلب ڈسمس ہو. آپ کی جو اپنی خود اعتمادی ہے, آپ کا اعتماد جو ہے لکھنے کے حوالے سے وہ قائم رہے, اور یہ اسی صورت میں قائم رہے گا کہ آپ کسی ایک استاد کو دکھائیں. آپ اپنا ایک ہی استاد بنائیں جو اس ضمن میں مہارت رکھتا ہو. اگر آپ مختلف اساتذہ سے رائے لیتے رہیں گے, جیسا ایک ہوتا ہے نا مطلب اس کو یوں سمجھ لیں کسی شخص کا رشتہ آتا ہے یا کسی لڑکی کا رشتہ آتا ہے. اب اس کے پیرنٹس نے ایک سے مشورہ کیا, ایک ماموں نے کہا ہاں ہاں کر دو لڑکا بہت اچھا ہے, مامی کہتی ہے نہیں نہیں اس لڑکے کے بارے میں تو یہ سنا ہے, پھپھو سے کیا ہاں ہاں کر دو لیکن اس کے بارے میں یہ نقص بھی ہے, یہ وہاں بیٹھتا ہے. تو کیا ہوتا ہے مطلب ان شارٹ کیا ہوگا جب وہ مختلف آرا ہوں گی تو والدین کیا کریں گے؟ مختلف آرا میں اگر بل فرض 20% بھی لڑکے کی برائیاں نکلتی ہیں, والدین ظاہر سی باتیں منع کر دیں گے, اگرچہ اس میں نہ ہو, اگرچہ وہ لڑکا اچھا ہو, اور ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ خامیاں موجود بھی ہوں تو وہ خامیاں مطلب ایک عام انسان والی ہو جنہیں تبدیل کیا جا سکتا ہو, جنہیں ختم کیا جا سکتا ہو. اسی طرح سے ہمارے مضامین میں بھی وہ غلطیاں وہ خامیاں ہوں گی جنہیں تبدیل کیا جا سکتا ہے. صرف آرا کا مرکز بنا لیں گے اپنے مضمون کو, اپنے آرٹیکل کو, اپنے مقالے کو, اپنی تحریر کو, اپنے بلاگ کو, تو کیا ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے پھر اس میں یہی ہونا اس بیچارے لڑکی کی طرح پھر آپ کی تحریر بھی ریجیکٹ ہو جانی ہے. مطلب وہ ریجیکٹ کوئی باہر والا نہیں کرے گا, وہ آپ خود کریں گے. یہاں پر یہ چیز بھی رکھیں کیونکہ اس میں سراسر نقصان آپ کا, آپ کی خود اعتمادی ظاہر ہو رہی ہے. تو بس یہاں پر ٹائم اب شارٹ رہ گیا ہے, میں بات سمیٹتے ہوئے صرف اتنا کہوں گی آپ تحریر ضرور لکھیں, اور کے سوالات کا مختصر جواب دوں گے انشاءاللہ عز و جل. کہ آپ کو تحریر لکھنے سے پہلے چند قواعد اپنانے ہیں. اس میں سب سے پہلا یہ کہ آپ کو خود اعتمادی یعنی اپنے آپ کو اپنا اعتماد کا لیول آپ کو اتنا ہائی کر لینا ہے, مطلب ہائی کرنا, اعتماد کا لیول ہائی کرنا ہے, اوور کانفیڈنس نہیں ہونا, بے باکی نہیں کرنی, ٹھیک ہے, کہ ہمیں لکھنا ہے اور ہم اس میں تنقید شروع کی جائے گی کہ آپ قاعدہ یہ بنائیں اپنا اعتماد بحال رکھنا ہے, اپنی سوچ بیاں ضرور کرنی ہے, دوسروں پر مسلط نہیں کرنی. تیسری اور آخری بات یہ کہ کوشش جاری رکھنی ہے چاروں مین کے ساتھ, یعنی مطالعہ, مشاہدہ, مراقبہ اور مستقل مزاجی کے ساتھ. بلاگ, مضمون, آرٹیکل, مقالہ, اقتباس, ان کو میں ایک ایک لائن میں بیان کرنے کی کوشش کروں گی, حالانکہ یہ موضوع تھوڑا طوالت رکھتا ہے. کہ بلاگ دیکھیں کتنے بھی الفاظ کا ہو سکتا ہے, لیکن المختصر یہ 1000 ورڈز پر جو ہے مطلب نارملی اسے وہ کہا جاتا ہے, ویسے اسے طویل بھی کیا جا سکتا ہے. یہ اصل میں ویب لاگ تھا اور پھر اسے جو ہے بلاگ میں مبتلا کنورٹ کر دیا گیا تھا. مضمون ہمیشہ کی طرح سدا بہار ہوتا ہے, کبھی بھی کسی بھی موضوع پر لکھا جا سکتا ہے, اس میں لفظوں کی کوئی قید نہیں ہے, آپ کا جتنا دل چاہے اسے آپ جتنا بڑا چاہے آپ مضمون لکھ سکتے ہیں. مقالہ جو ہے وہ ایک تحقیقی تحریر ہوتی ہے جس میں آپ کسی موضوع پر یا کسی شے پر یا کسی ایسے عنوان پر اپنی ریسرچ پیش کرتے ہیں جس میں آپ مکمل حوالہ جات دیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ اس میں یہ چیز بھی بیان کرتے ہیں کہ اس تحقیق میں کون سی, یعنی ایک یہ تحقیقی تحریر ہوتی ہے مقالہ. اقتباس کسی بھی مکمل تحریر میں سے
2-4 लाइनें, एक पैराग्राफ, इसे इक़्तिबास कहा जाता है। खुलासा किसी भी मुकम्मल तहरीर को मुख्तसर अल्फाज में बयान कर देना या उसका निचोड़ पेश कर देना खुलासा कहलाता है। अब आपके सवालात हैं, सवालात हम देख लेते हैं इसमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अगर तहरीर में किसी पर नक़द करनी हो तो इसके लिए कैसा अंदाज होना चाहिए? तो इसके लिए अगर मैं मुख्तसर कहूँ तो ऐसा अंदाज होना चाहिए कि जैसे आप यूँ समझें, अगर कोई आप पर तनकीद करता है तो आप क्या चाहेंगे कि वो किस तरह से तनकीद करे, किस तरीके से आपकी इस्लाह करे, अच्छे अल्फाज में ना। तो कोशिश हमेशा ही होनी चाहिए, अगर आपने किसी की तहरीर पढ़ी है और उसमें आपको लगता है कि इसमें कोई ऐसी नाज़ेबा बात है, तो आप हत्तल इम्कान ये कोशिश करें कि मुनासिब अल्फाज हों, लफ्ज़ों का चुनाव बेहतरीन हो। जैसा कि हमें तहरीर में भी इस चीज़ का ख्याल रखना है, ये मुझे बात शुरू में कहनी थी, मैं भूल गई थी। लफ्ज़ों का चुनाव बेहतर हो और उस अंदाज में ऐसा ना हो, मतलब ये जाहिर ना हो कि नहीं हम बहुत काबिल हैं और आपकी तहरीर में इस चीज़ की कमी है। उसमें अंदाज ये हो कि नहीं, आपकी तहरीर तो बहुत अच्छी है लेकिन इसमें इस चीज़ की थोड़ी सी कमी है, अगर ये चीज़ बयान होती तो ज़्यादा बेहतर हो जाता। लेकिन यहाँ पे बतौर आपको उस्ताद तनकीद नहीं करनी, आपको बतौर दोस्त या बतौर एक खैर खवा या बतौर मुखलिस जो है ये चीज़ बयान करनी है। लेकिन वही बात पुरानी, लफ्ज़ों का चुनाव बेहतर हो, अंदाज शाइस्तगी व अखलाक रखता हो और वो तनकीद भी हो तो मतलब अच्छे अल्फाज में तनकीद बराए इस्लाह हो, तनकीद बराए तनकीद ना हो, तनकीद बराए हसद ना हो, तनकीद बराए मतलब कोई ज़ाती बर्खाश ना हो। तो इसके अलावा जो थे वो शायद पिछली चैट में थे, सवाल तो मैं नहीं पढ़ सकी थी। अगर किसी और का कोई सवाल है तो वो कर लीजिए, उसके बाद हम इसका उन्वान कैसे मुंतखब किया जाए जो तहरीर की तरफ खींचे। देखें, उन्वान जो है ना, ये वही बात है, मैंने अब मुस्तकिल एक बात की है कि 4 मीम से जब आप मुताला करेंगे तो आपके पास उन्वानात आएंगे, आपको लगेगा कि मतलब हमें इस पर लिखना चाहिए। जैसा जैसा कि अभी मतलब जैसा कि एक बात की जाती है कि लड़की के लिए जहेज तलब किया जाता है, तो क्यों किया जाता है? जब मैं इस पर लिखने लगी, मैंने भी मतलब इस पर सोचा कि लिखना चाहिए, हाँ शादी बहुत मुश्किल हो गई है। लेकिन जब मैंने इस पर गौर किया तो पता है क्या, मुझे मेरे सामने क्या चीज़ आई ना, मतलब उससे पहले तो सिर्फ ये था, मेरा मुशाहिदा था कि हाँ पाकिस्तान की इतनी आबादी में से 53% आबादी लड़कियों की है, तो अब जो है वो शादियों को आसान करना चाहिए ताकि लड़कियां अपने घरों की हों, बेवा और तलाक याफ्ता से जो है वो शादी को जो है फरोग देना चाहिए। और मतलब मर्दों को भी 2 शादियां, अभी इस पे थोड़ी सी तनकीद ना हो जाए लेकिन एक बात, मर्दों की भी 2 शादियों को जो है मतलब फरोग देना चाहिए। और जहेज का मुतालबा करने वालों के लिए जो है ये खात्मा करना चाहिए। जब मैं इस पर लिखने लगी तो मुझ पर एक बात ये आया हुई कि जहेज यूं ही बदनाम है, असल मजबूर तो लड़का भी होता है। लड़के के ऊपर भी ये बर्डन होता है कि वो बरी में इतने सूट बनाए, वो गोल्ड भी रखे, वो मैचिंग की ज्वेलरी भी रखे, वो कांच की चूड़ियां भी हों, मैचिंग के सैंडल्स भी हों, अलावा यजीब फिर वो लड़की को डिजाइनर ब्राइडल ड्रेसेस चाहिए, उसके बाद उसे मतलब मेकअप भी चाहिए और मेकअप भी मतलब वो किसी छोटे मोटे कॉलर से ना हो। तो जाहिर सी बात है, निकाह सिर्फ लड़के ने मुश्किल नहीं बनाया जहेज तलब करके, लड़कियों ने भी मुश्किल बना दिया है, उनके वालिदैन ने भी मुश्किल बना दिया। तो यहाँ पर देखिए आप कितने मतलब इसमें आपको एक ही चीज में, सिर्फ मैंने एक चीज बयान की, इसमें आप देखें तो कितने सारे मौजू मिल गए। जहेज जहेज की मजम्मत में लिखना, लड़कों की मुआशी हालत पर लिखना, निकाह को आसान करना, वालिदैन की तरबियत, सोच की तरबियत, वालिदैन की तरबियत नहीं, वालिदैन की सोच की तरबियत, मुआशरे में इस बढ़ते हुए रुझानात को जो मतलब नमूदो नुमाइश की तरफ चला गया। तो आप इसमें से देखिए, सिर्फ एक बात बयान करने से कितने सारे मौजूआत निकल गए। तो जब आप ऐसा कैसे मुमकिन है कि जब आप लोग मुताला करेंगे तो आपके पास मौजूआत नहीं आएंगे, उन्वानात नहीं आएंगे। और सब अच्छा, इसमें एक चीज आप ये रखें, उन्वान हमेशा तहरीर वैसे तो मतलब ये कि उन्वान पहले ही मुंतखब कर लेते हैं हम लोग, लेकिन
پہلے کبھی ایسا بھی کیا کریں کہ تحریر مکمل کر کے اسے ایک بار پڑھا کریں، پھر سوچا کریں کہ اس تحریر کے حساب سے ہمیں کیا عنوان رکھنا چاہیے. تو پھر میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر جو ہے نا عنوان منتخب کر سکتے ہیں. جی آپ نے کہا محمد احمد کہ بہت سارے موضوعات پہلے بیان ہو چکے ہیں. تو بیٹا آپ یہاں پر ایک چیز یہ غور کریں نا، میں نے یہ کہا، میں نے مقالے کا جب آپ کو بیان کیا میں نے اس میں کہا کہ بہت سے موضوعات میں بہت سی باتیں بیان ہو چکی ہیں. اصل تو ٹیلنٹ آپ کا، اصل صلاحیت تو آپ کی یہاں پر یہ ہوگی نا کہ آپ اس میں سے کون سی چیز نکالتے ہیں اور بیان کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو ایک جہیز کی میں جہیز پر لکھنے لگی تھی، جہیز کی مذمت میں لکھنے لگی تھی، لیکن میں نے لڑکوں کے حق میں لکھا کہ وہ بیچارے کتنے پریشان ہوتے ہیں. ایسا ہی میں نے مطلب ایک بار مطلب سوچا تھا کہ میں بھابھیوں کے رویے کے بارے میں لکھوں، لیکن جب میں لکھنے لگی تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ جب وہ نہیں آتی ہے گھر میں، ایک لڑکا وہی 20-25 ہزار، اس کی 30 ہزار سیلری ہے، اس کی بیوی آئی ہے، بہنیں اس کی 3-4 ہیں، بیوی ایک ہے، بیوی فرمائش کرے ساتھ میں بہنیں بھی کریں. اب وہ اگر مطلب 2-2 ہزار کا بھی سوٹ لیتا ہے، اس کے 20-30 ہزار میں سے 10-12 ہزار کے سوٹ چلے جائیں گے. تو یہ بھی دیکھیں ایک موضوع بن گیا نا. تو یہاں پر ایک یہ ہوتا ہے کہ ہمیں مطالعہ، مشاہدہ، مراقبہ ان چیزوں پر بات رکھنی ہے، اس کے بعد ہی ہمارے ذہن میں آتا ہے. اب آپ نے بات کی کہ بہت سے موضوعات پر لکھ چکے ہیں، اگر ہم لوگ یہ بات کریں تو ایسے تو مطلب ساری زندگی، مطلب دنیا جب سے بنی ہے کسی نہ کسی چیز، کوئی نہ کوئی چیز زیر بحث ہے. تو اس لحاظ سے کہ ہم بولنا چھوڑ دیں، لکھنا چھوڑ دیں، ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے نا. لیکن اس کام کو ہم کس طریقے سے پہلے والے لوگوں سے بہتر کر سکتے ہیں، یہ ہم پر جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ ہماری اپنی صلاحیت ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے. جی ماشاء اللہ سے بڑا اچھا لیکچر آپ نے دیا، اور بہت سے جو ہے بہت سی جہاد کے اوپر، بہت گراؤنڈ ریئلٹی پر آپ نے بات کی، اور ایک ہے بالکل حقائق جو ہے ان سے ہمیں آگاہ کیا. بہت شکر گزار ہوں میں آپ کا. اور سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے مراقبے کی بات کی، تو یہ ایک باقاعدہ نقش بند سلسلے کے اندر ایک مراقبے کا سلسلہ ہوتا ہے. تو اسی حوالے سے میں نے مراقبے کا ایک سنا تھا کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ سے ایک قرب کا عمل ہے، لیکن اس کو تحریر کے حوالے سے آپ نے اس اصطلاح کو استعمال کیا ہے، تو یہ میری سمجھ میں ذرا آ نہیں سکا، تو اس کی ذرا وضاحت فرما دیجیے گا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مراقبہ ایک اپنے آپ میں بہت وسعت رکھتا ہے، لیکن یہاں پر میں نے تحریر کے حوالے سے صرف یہ چیز ہے کہ جب آپ کسی موضوع کو مطلب اس میں یہ مراقبے میں جو طریقہ کار ہے، اگر ہم اس پر بات کریں تو پورا 1 گھنٹہ جائے گا، لیکن ان شارٹ یہ کہ اس میں ہم رب تبارک و تعالیٰ کی شان وحدانیت پر غور کرتے ہیں. مطلب رب تبارک و تعالیٰ کی طرف کھینچنے کے لیے یا قربت کے لیے وہ ایک اپنا اپنا روحانی وصف ہوتا ہے. لیکن یہاں پر جو میرا مختصر بیان کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ کو تحریر یا عنوان لکھتے ہیں تو اس پر سوچے بھی، اس پر غور بھی کریں. یعنی مراقبہ میں نے یہاں پر اس تناظر میں لیا ہے، وہ روحانی سلسلے والے تناظر میں نہیں لیا. جی تو میرا بالکل خیال ہے بالکل. کہ آپ کو یہ چیز تھوڑی سی کلیئر ہو گئی ہوگی، اگر نہیں ہوئی تو میں کوشش کرتی ہوں دوبارہ. نہیں نہیں بالکل کلیئر ہو گئی. ایک سوال چھوٹا سا اور لکھا ہے، اس کے بعد اجازت چاہوں جی گا. جی ایک سوال یہ تھا کہ ایک معروف ہیں رائٹر، اسلامی مضامین وغیرہ لکھتے ہیں وہ، تو اکثر ان کی تحریر جو ہے جی وہ کافی خشک ہوتی ہے، اور اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ وہ جو ہے جیسا آپ نے بھی فرمایا تھا کہ حوالے دینے چاہیے، اس سے جو ہے وہ سرقہ جو ہے اس سے آدمی بچ جاتا ہے. لیکن ان جی کی تحریر اس قسم کی ہوتی ہے کہ جیسے فرض کریں کہ انہوں نے ایک سیرت کی کتاب سے کوئی اقتباس لیا، تو وہ اقتباس لکھتے ہیں وہیں سے کاپی کر کے، اور اس کے بعد اس کے رائٹر اور پیج نمبر لکھ دیتے ہیں اور سیرت کی کتاب کا نام لکھ دیتے ہیں. پھر انہوں نے کہیں اور سے کچھ لیا تو وہ پورا پیراگراف لے کے پھر ان کا حوالہ دے دیتے ہیں. مطلب وہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں لکھتے، ایک جملہ بھی اپنی طرف سے اس پہ نہیں لکھتے. تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ اس کے لیے ایک اچھا لفظ ہے، لیکن میں نہیں چاہوں گی کہ آپ کی رائے ان کے بارے میں خراب ہو. یہاں پر آپ انہیں یوں کہہ لیں کہ وہ ان کی تحقیق کا یہ اپنا انداز ہے. ہمیں مطلب اس چیز پر اگر وہ آپ نے کہا کہ بزرگ بھی ہیں تو ہمارا خیال ہے کہ ادھر ہمیں خاموش اختیار کرنا چاہیے. یہ ان کی اپنی تحقیق کا انداز ہے، لیکن باقاعدہ تحقیق کس طرح سے ہوتی ہے یہ ہماری ادارے. جی آواز ابھی آ نہیں رہی ہے، منقطع ہوئی ہے آواز. اچھا اب آ رہی ہے آپ کو آواز؟ اب جی جی بالکل اب آ رہی جی ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے ادارے نے اسلامک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز نے 2 ہفتے پہلے اس موضوع پر، یعنی مکمل 4 دن کا ہمارا لیکچر چلا تھا تحقیق کے انداز و جی جی تدوین بالکل پر. بالکل.
تو 4 دنوں تک ہم نے ڈاکٹر فاروق صاحب کو, مطلب NAD یونیورسٹی کے ایسوسیٹ ہیں, جی جی ایسوسیٹ پروفیسر ہیں, انہیں ہم نے انوائٹ کیا تھا, اور انہوں نے اسی موضوع کو مطلب حصار بند کیا تھا. بالکل بالکل. تو آپ, میں رابعہ کو یا مطلب یہ ادارے کو لنک سینڈ کر دوں گی, وہ یوٹیوب پر لیکچرز موجود ہیں, جی جی اس پر آپ کو, میرا خیال ہے کہ وہ مفصل لیکچر سن لیں تو آپ کے جو مطلب سوالات ہیں وہ کافی حد تک دور ہوں گے. لیکن مختصراً میں اس بات کو صرف اتنے میں ہی سمیٹوں گی کہ یہ ان کی اپنی تحقیق کا انداز ہے, اور یہاں پر تھوڑی سی لا علمی بھی ہے کہ یہ جو ہے وہ مطلب تحقیق نہیں ہے, لیکن ان کی تحقیق کا انداز ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگرچہ میں نے بھی اس میں اپلائی کیا تھا مگر کوئی اتفاق سے جواب مجھے موصول نہیں ہوا, اچھا, ورنہ میں آپ بھی اس میں. جو لیکچر ٹائم تھا وہ بھی تقریباً 10 منٹ اوپر چلا گیا ہے. لیکن یہاں پر میں ایک بات جو آخر میں یہ کہنا چاہ رہی تھی, آپ لوگ لکھیں, ضرور لکھیں. اس کے لیے اگر آپ چاہیں تو میرا پیج ہے, اس پر اچھے خاصے فالوورز بھی ہیں, تو آپ اس پر بھی اپنی تحقیق ہیں, اور یہ کہ مجھے ہمیشہ اصلاح کرنے والا پائیں گے. اچھا, ایک آخری بات یہ کہ اگر آپ تحریر لکھتے ہیں اور پرخلوص نیت کے ساتھ لکھتے ہیں, تو جن اخبارات میں, مطلب میرا یہ تو نہیں کہوں گی کہ بڑے بڑے اخبارات میں میرا جو ہے وہ میری جان پہچان ہے, لیکن جن اخبارات میں میری جیسے بات چیت ہے اور تھوڑی وہ لوگ تھوڑی تبارک و تعالیٰ کی عطا سے عزت ہے, تو وہاں پر میں ضرور آپ لوگوں کے لیے کوشش کر سکتی ہوں کہ آپ کی تحریر چھپ جائے, اور یہ 90% چانسز ہیں کہ آپ کی تحریر چھپ جائیں گی. تو آپ لوگ ادارے کے تحت مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر آپ لوگ لکھنے میں سنجیدہ ہیں تو ضرور اس پر کل سے قبل ہاتھ سے اپنائیں اور اپنے اپنے بلاگ بنائیں, اس پر کام کریں. اور میرا خیال ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو ضرور اس چیز میں جو ہے مطلب حصہ لینا چاہیے, اپنی سوچ عیاں کرنا چاہیے, کیونکہ پاکستان ان چند خوش نصیب ممالک میں سے ہے جہاں پر یوتھ زیادہ ہے. تو ہماری یوتھ کو ورک کرنا چاہیے, اور میری رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری نوجوان نسل اپنی ذمہ داریاں سمجھے, مجھ سمیت, اور ہم لوگ اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طور پر ادا کر سکیں, اور جو بھی لکھیں حق لکھیں, دین کے, اپنے ملک کے مفاد میں لکھیں, اور اس کے خلاف کبھی بھی ہمارا قلم نہ اٹھے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.